عید کی نماز میں اگر کوئی بندہ پیچھے رہ گیا، پیچھے آ گیا، یا پھر امام صاحب تکبیرہ بھول گئے تو کیا کرنا؟ وہ مسئلے کا جواب دیکھیے بات تک. تو آپ کو کل بھی بتا دیا تھا مسائل اکثر، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کیا چھوٹنے پر کیا کرنا ہے، سب معلوم ہو گیا ہوگا. 90% آپ کو، بلکہ 99% آپ کو مسائل معلوم ہو گئے عید کے بارے میں، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، سب معلوم ہو گئے. اب پھر 2-3 مسئلے، اب یہ آخری مسئلہ بھی ہے، سمجھو کیا مسئلہ ہے. نماز میں، عید کی نماز میں امام صاحب تکبیر بھول گئے، زائد تکبیرہ ہے تو بول لیں گے 6 تکبیرہ، وہ بھول گئے امام صاحب. اب کیا کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں بھول گئے تو کیا کرنا ہے، یا پھر اللہ سورہ پڑھنے کے بعد یاد آ گیا تو کیا کرنا ہے، وہ مختصر کی بات کرتا ہوں. اچھا، نماز عید کی پہلی رکعت میں اب رکعت بندی ہے امام صاحب، رکعت بننے کے بعد کیا ہو گیا، امام صاحب کو تکبیر یاد، اب روزانہ نمازیں پڑھا کو دعائیں پڑھا کو عادت ہو گئی تھی، وہ کب 30 سال میں تو مرتبہ پڑھنے کا یاد نہیں رہتا ہے. ہمیں بیان کریے سو مسئلے، لیکن ہمارے کو چاہتے رہتا کبھی کبھار. اب یہ عادت ہو گئی نماز آئی، وہ عادت نہیں ہوتی. اب کبھی کبھار بھول گئے، نماز سے پہلے بتا دیتے طریقہ یہ بول کر، لیکن یہ عادت ہو کر، یہ عادت تھا نماز کے اندر بھی، وہ بھول جاتے. تو اگر پہلی رکعت میں تکبیر بھول گئی امام صاحب تو کیا کرنا ہے؟ اب امام صاحب کیا کر دیے، امام صاحب کیا کر دیے، رکعت بن دیے. رکعت بننے کے بعد کیا ہو گیا، سورہ فاتحہ شروع کر دیے، ثنا وغیرہ پڑھ کے علم کا سورہ شروع کر دیے. تکبیر بولنا تھا نہیں پہلی رکعت میں، نہیں بھول گئے. اب کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ شروع کر دیے. اب سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بعد یاد آ گیا، اب ارے بھائی ہم یہاں مسجد میں نہیں سو، وہاں کہیں کی جنگل میں سو. کیا مطلب جنگل میں ہونے کا، ارے عید کی نماز ہے بول کر ذہن میں آ گیا. اب کیا کرنا ہے، تکبیر بولنا ہے، بھول گئے ہیں. اب کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں تکبیر بھول گئے، علم کا سورہ شروع کر دیے، 1-2-3 آیتیں پڑھ لی. اب کیا کرنا ہے، علم سورہ کو چھوڑ کو پھر تکبیرہ بولنا. 3 تکبیرہ ہے نہیں پہلی رکعت میں، وہ تکبیرہ بول کو پھر علم سورہ پڑھنا ہے. اچھا، اب پورا علم کو سورہ پڑھ دیے، تب کیا کرنا ہے، تب بھی وہی مسئلہ، پورا علم سورہ پڑھنے کے بعد یاد آ گیا، تکبیرہ نہیں بولے بول کر پھر کیا کرنا ہے، پھر ریپیٹ تکبیرہ پورے بول کو پھر علم سورہ پڑھنا ہے. اچھا، علم سورہ ہی پڑھ دیے، زم سورہ ہی پڑھ دی، اب یاد آ گیا تکبیر نہیں پڑھتے بول کر، اب کیا کرنا ہے، اب کیا ابھی نہیں کرنا ہو، اب کیا کرنا ہے، اب بعد میں تکبیرہ بولنے کو خالی چلے جانا ہے. اب پھر دوبارہ خیال نہیں کرنا، سورہ گرے نہیں پڑھنا ہو، سمجھ میں آ گیا. سورہ گرے، علم سورہ ذرا پڑھے یا پورا پڑھے، ذرا پڑھنے کے بعد یاد آ گیا یا پورا پڑھنے کے بعد یاد آ گیا، تکبیرہ نہیں بولے بول کر، تو اس وقت میں کیا کرنا، تکبیرہ بول کو پھر علم سورہ ریپیٹ کرنا دوبارہ. لیکن علم سورہ پڑھ دیے، زم سورہ پڑھ دیے، یہ تو پڑھنے کے بعد یاد آ گیا، نہیں بولے تو تکبیرہ بول کر، تو اس وقت میں اب پھر تکبیرہ بولنے کے بعد علم سورہ زم سورہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسری رکعت میں تکبیر رکوع میں جانے سے پہلے بولنا، علم سورہ زم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے بولنا، تو بھول گئے. اب کیا کرنا ہے، بھول جانے کے بعد کیا ہو گیا، رکوع میں چلے گئے، بول رکوع میں جانے کے بعد یاد آ گیا، ارے تکبیر نہیں بولے میں بول کر. اب کیا کرنا ہے، رکوع میں جا کچھ ہاتھ اٹھانے سر کا ایسا اللہ اکبر ایسا بول کر بولیے تو بھی ہاتھ اٹھانے سر کا ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی کنفیوز ہو گیا تو وہاں ٹینشن لے لو، نماز نہیں ہوئی یا پھر ایسا کیا بھول گئے بول کر ٹینشن لیا، دوبارہ نماز لوٹانا بول کر اس کے پیچھے پڑھو نہ پڑھو. سمجھ میں آ گیا. اچھا، اور ایک آخری مسئلہ، اچھا کوئی آدمی پیچھے پڑ گیا، ان آئے تک ہم سب قرآن شروع کر لیے یا رکوع میں چل گئے، تو وہ مسئلہ، اس کی 4-5 صورتیں ہیں. ایک آدمی جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہو تو اچھا ایک رکعت پوری رکعت چھوڑ گئی اس کی، دوسری رکعت میں آیا ہوں. اب پہلی رکعت میں ہمیں کیا کرتے، ثنا پڑھ کو اس کے بعد پھر تکبیرہ بولتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 400، پہلی رکعت چھوڑ گئی اس کی، پوری چھوڑ گئی ٹوٹل. اب انہیں کیا کرنا ہے، اب امام صاحب کیا کرتے، دوسری رکعت وغیرہ اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر ڈالتے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا، اب وہ چھوٹے سے بندہ جس کی نماز چھوڑ گئی کہ پہلی رکعت میں کیا کرنا، سلام پھیرنے کے بعد جیسا نماز نماز پڑھتے نہیں، ہماری کتنے کا چھوڑ کے نماز پوری کر لیتے، تو ویسا اٹھ کو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ علم سورہ زم سورہ یہ سب پڑھ لینا. یہ سب پڑھنے کے بعد پھر تکبیرہ بول کو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرہ بول کو رکوع میں جانا. سمجھ میں آ گیا. پہلی رکعت چھوڑ گئی تو کیا کرنا ہے، امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اٹھ کو چھوڑ کے سورہ لگا اٹھ کو، اور ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ علم سورہ زم سورہ یہ 5 پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر تکبیرہ اس کا اللہ اکبر بولنے کو 3 مرتبہ پھر رکوع میں چل جائے. اچھا، دوسرا کیا ہے، ایک آدمی پیچھے آ گیا، پہلی رکعت میں پیچھے آ گیا، لیکن ان آئے تک کیا ہو گیا، امام صاحب تکبیرہ بول ڈالی پہلی رکعت میں، تکبیرہ بول ڈال کو امام صاحب علم سورہ شروع کر ڈالی، تکبیرہ ہو گئی، آپ پیچھے آیا، ان کیا کرنا ہے، تو ان
تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت بھرنے کو آنو، رکعت بھرنے کے بعد تکبیرہ بولنا. اس کو رکعت نیت کر لے کو نماز پڑھتا ہو نیت کر لے کو رکعت بھرنے سنا کے نام پڑھنا ہے یا پھر نہیں پڑھنا. اس کے بعد پھر تکبیرہ بولنا واجب ہے، تکبیرہ 3 مرتبہ بولنا. اچھا اب ایک آدمی کب آیا بولو، امام صاحب پہلی رکعت میں رکوع میں چلے گئے، رکوع میں گیسٹوں کو آیا چلا. اب وہ کیا کرنا ہے، اب دیکھنا ہو اب کوئی رکعت بھر کو رکوع میں گیا تو ان رکوع سے اڑتے نہیں اڑتے دیکھنا. نہیں اڑتے بولے تو رکعت بھر کو تکبیرہ بول کو گئے تک نہیں اڑتے تو ٹھیک ہے، رکعت بھر کو جلدی جلدی اللہ اکبر جلدی جلدی تکبیرہ بول کو رکوع میں چل جانا. نہیں رکعت بھر کو رکوع میں گئے تک امام صاحب تکبیر سے اٹھ جاتے بولے تو رکوع چھوٹ جاتا تو اس ٹائم کیا کرنا، رکعت بھر کو رکوع میں چل جانا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، رکوع میں جان کو ابھی یہاں بھی 2 مسئلے. رکوع میں جانے کے بعد کیا کرنا، رکوع کی تسبیح اور تکبیرہ 2 ملا کو بول سکتا ہے کیا دیکھنا. رکوع کی تسبیح بول کو تکبیرہ بولے تک امام صاحب اٹھ جاتے رکوع سے تو اس طرح کیا کرنا، وہ رکوع کی تسبیح چھوڑ ڈال کو اب یہ تکبیرہ ہے نہیں رکوع میں ہاتھ اٹھانے سر کا تکبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے بولے تو نماز بہتی ہے. اچھا آخر میں اگر بتایا سو اگر رکوع میں تکبیرات پورے، اچھا آخری وقت ہے اب رکوع میں بولنا بول کر معلوم ہوا تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب ان 2 تسبیح ملا کر بول سکتا تو بولنا، 2 تسبیح ملا کر بولنے تک امام صاحب اٹھ جاتا تو کیا کرنا، سجدے رکوع تسبیح چھوڑ ڈال کو تکبیرہ بول لینا. اب اچھا اب تکبیرہ بولتا تھا اور رکوع کی تسبیح چھوڑ کر تکبیرہ بولتا تھا رکوع میں جا کر، ویسے وقت میں کیا ہو گیا، امام صاحب اٹھ گئے، اس کی ابھی تکبیرہ پورے نہیں ہوئے تو ویسے وقت میں اس کی تکبیرہ پوری ہونے سے پہلے امام صاحب اٹھ گئے تو اس کی جتنی تکبیرہ ہوگی وہ تکبیریں ثابت ہو جائیں گی. ٹوٹل پورے مسئلے آپ کو بتا دیا، سب جنے عالمہ ہو گئے، سرٹیفکیٹ دینا سب کو، ٹھیک ہے. یاد رکھیے مسئلے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ٹینشن لینا کو یہ مسئلے ایسا ہوا کیا، یہ مسئلے کے ساتھ ایسا کریں کیا تو دیکھ لے کو تسلی سے رہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسائل کے